میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی کہانی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب زمین کو پیدا کیا یہ ہل رہی تھی، جنبش کر رہی تھی، زلزلہ تھا، اللہ نے اس میں بڑے سخت قسم کے پہاڑ رکھ دیے، اللہ نے زمین کو متحرک کر دیا۔ پھر میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں کیا پہاڑ سب سے سخت ہیں یا ان سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا لوہا ان سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ پھر میرے نبی سے کہا گیا یا رسول اللہ لوہے سے زیادہ کیا چیز سخت ہے؟ آپ نے فرمایا آگ ہے، ساری دنیا کے لوہے کو گال سکتی ہے۔ پھر میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آگ سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ پانی ہے جو ساری دنیا کی آگ کو بجھائے گا۔ پھر میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پانی سے زیادہ سخت کیا چیز ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہوا ہے جو دنیا میں آتی ہے تو ساری چیزوں کو منجمد کر دیتی ہے۔ پھر میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہوا سے بھی زیادہ کون سی چیز سخت ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ آدمی زیادہ طاقتور ہے ہواؤں سے بھی، آندھیوں سے بھی، طوفانوں سے بھی، تمام چیزوں سے بھی جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، مگر اس کے دائیں ہاتھ سے اگر دیا جاتا ہے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ آج اشتہار آ رہے ہوتے ہیں فلاں آدمی اتنی زکوٰۃ دے رہا ہے، فلاں آدمی اتنا صدقہ دے رہا ہے۔ آج لاؤڈ سپیکر میں اعلان ہو رہے ہیں چودھری بشیر صاحب نے 50 روپے بھیج دیے، فلاں نے 10 روپے بھیج دیے، فلاں نے 30 روپے بھیج دیے۔ خدا کی قسم اللہ نے صحابہ اکرام سے جب کہا کہ دو 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 تو صحابہ کودے ہیں دینے کے میدان میں، اور صحابہ امیر بن کر آئے تھے، فقیر بن کے دنیا سے چلے گئے، غنی بن کر ایمان میں آئے ہیں، فقیر بن کے دنیا سے چلے گئے، امیر ترین بن کر آئے ہیں اور غریب ترین بن کر چلے گئے، بہت دولت مند بن کر آئے ہیں۔ سب کچھ اللہ کے نبیوں کے اوپر لٹا دیا ہے، دین کے اوپر لٹا دیا ہے۔ اور ان کی حیثیت کیا تھی کہ ہمارا مال ہے، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے دو، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے دو۔ آپ کا وزیر اعظم اعلان کرتا ہے بھاشا ڈیم بنانا ہے، فلاں ڈیم بنانا ہے، ساری دنیا دیتی ہے، اور اس میں بڑے بڑے چودھری بھی آتے ہیں اور اپنے دکھلاوے کے لیے دیتے ہیں، ٹی وی پہ نام آتے ہیں، اخباروں میں نام آتے ہیں، ساری دنیا میں نام آتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں زیرو ہیں، آسمان پہ زیرو ہیں، جنت کے صفحات میں زیرو ہے، آخرت کے نظام میں زیرو ہیں۔ ان کا کوئی نام نہیں، کوئی نام نہیں، کوئی نام نہیں، ان کے نام آ رہے ہیں، اور ادھر تمہیں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے آدم کا خالق، عیسیٰ کا خالق، موسیٰ کا خالق، ابراہیم کا خالق، نبیوں کا مالک، بادشاہوں کا مالک، زمینوں کا مالک، آسمانوں کا مالک، خزانوں کا مالک، ابشاروں کا مالک، پہاڑوں کا مالک، سونے کے پہاڑوں کا مالک، چاندی کے پہاڑوں کا مالک، ہیروں کے پہاڑوں کا مالک، ان تمام چیزوں کا مالک آج تمہیں کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ اور یہ تجربہ کر لینا، تجربہ کر لینا، قرآن بھی ایک ترتیب دیتا ہے۔ آپ ہنڈیا اپنی ترتیب سے بنا رہے ہیں، چائے اپنی ترتیب سے بنا رہے ہیں، شربت اپنی ترتیب سے بنا رہے ہیں، حلیم اپنی ترتیب سے بناتے ہیں، پلاؤ اپنی ترکیب سے بناتے ہیں، ذرا سی ترکیب پلٹ جائے سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ کے اعمال کی بھی ایک ترتیب ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ تجربہ کر لو، جو بندہ نمازی ہوگا انشاءاللہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور جو نمازی نہیں ہوتا تقریر سن لے گا، واہ واہ کر دے گا، ماشاءاللہ کہہ دے گا، مگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اللہ کی ترکیب ہے۔ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ جس طرح تمہارے لیے کھڑا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اس طرح نماز کے لیے جماعت کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔